صرف اتنی بات نہیں کہ روزہ رکھیں گے دن میں اور رات کو تراویح پڑھ لیں گے، بلکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف کروانا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہٹے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کھینچ کر ہمیں رمضان میں اپنے پاس بلایا اور اپنا قرب عطا کرنے کی کوشش کہ قرب عطا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا۔ جتنا آدمی اس میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرے گا اتنا ہی رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوگی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ روزہ رکھو، کھاؤ نہیں پیو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یہ تمہیں تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی حکم آ جائے تو حکم آنے کے بعد تمہیں اپنی ہر خواہش کو کچلنا ہوگا۔ ہر وہ خواہش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے خلاف ہو اس کو کچلنا ایک مومن کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ نہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ رمضان کے اندر اگر باقی روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، ایک مسلمان، اور دن کے وقت میں وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو 1,00,000 روپے بھی دے کہ 1,00,000 روپے لے لو اور روزہ توڑ دو تو کوئی مسلمان اس کو کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ حالانکہ عام دنوں میں اگر کہیں 1,00,000 روپے مل رہے ہیں مفت تو وہ اس کی طرف دوڑ کے جائے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ دی کہ اس کو کتنی بڑی دولت کی پیشکش ہو جائے وہ روزہ توڑنے پر راضی نہیں ہو، چاہے بھوک لگ رہی ہو چاہے پیاس لگ رہی ہو۔ یہ اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہر خواہش قربان ہے، بھوک بھی قربان، پیاس بھی قربان۔ یہ ایک مومن کا سب سے بڑا وصف یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو نہ وہ عقلی گھوڑے دوڑائے، نہ اس کی حکمتوں کی طرف جائے کہ بھئی کیوں دیا گیا یہ حکم، بلکہ بس اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم خم ہے۔ اس بات کی تربیت دینا مقصود ہے اس رمضان کے مہینے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اسی میں حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش کسی ایک طرف جا رہی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس خواہش کو کچل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جتنا یہ کام کرے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ جب یہ بات ہے تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صرف روزے اور تراویح پر اکتفا نہ کریں بلکہ رمضان کا اتنا زیادہ حصہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر سکیں اتنا ہی اس رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں توفیق بھی ہوتی ہے۔